چارلی چیپلن کے گھر میں تحریر محترم جاوید چودھری۔ وہ لندن میں پیدا ہوا۔ اس نے خوفناک اور مشکل زندگی گزاری تھی۔ والد اور والدہ تھیٹر میں گانا گاتے تھے۔ والد ایک دن غائب ہو گیا۔ ماں بیمار تھی۔ چارلی اور اس کا سوتیلا بھائی سڈنی بچپن ہی میں محنت اور مزدوری پر مجبور ہو گئے۔ ماں غربت کا مقابلہ نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی۔ پولیس نے ماں کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا، جس کے بعد زندگی کا سارا بوجھ دونوں بھائیوں پر آ گیا۔ یہ گلی اور کوچوں میں پلنے لگے۔ چارلی چیپلن نے اس دوران تھیٹر میں ملازمت کر لی۔ وہ تھیٹر میں مزدور تھا۔ وہ مزدوری کرتے کرتے ایک دن سیٹ پر آیا اور پھر اس پر مقبولیت کے دروازے کھل گئے۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ اپنے ہٹلر سٹائل کی مونچھوں، ڈربی ہیٹ، بیگی پتلون، لمبے بوٹس اور پتلی چھڑی کے ساتھ پوری دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ وہ دسمبر 1913 میں امریکہ آیا۔ اس نے اداکاری، مکالمہ نویسی، ڈائریکشن، ایڈیٹنگ اور پروڈکشن سیکھی اور فلمیں بنانا شروع کر دی۔ وہ شروع میں خاموش فلمیں بناتا تھا۔ دنیا میں جب بولتی فلموں کا زمانہ آیا تو وہ ساؤنڈ فلمیں بھی بنانے لگا۔ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گیا۔ وہ دنیا کے تمام کونوں میں مشہور بھی ہو گیا۔ یہ شہرت اس کے لیے بدنامی لے کر آئی۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی سکینڈل میں پھنس جاتا تھا۔ 4 شادیاں کی۔ پہلی 3 شادیاں بری طرح ناکام ہوئیں۔ ایک بیوی جاتے جاتے اس کی ساری دولت بھی لے گئی۔ چوتھی اور آخری شادی اونا اونیل کے ساتھ کی۔ یہ شادی کامیاب رہی۔ اونا ایک مکمل امریکی ہاؤس وائف تھی۔ چارلی نے اس دوران اپنا اسٹوڈیو اور کمپنی بنائی۔ اس نے 1951 میں لائم ٹائم بنائی۔ یہ فلم 1952 کے ابتدائی مہینوں میں سینماؤں میں دکھائی جانے لگی۔ یہ ستمبر 1952 میں ملکہ الزبیتھ کی دعوت پر خاندان سمیت لندن آیا۔ اس دوران FBI نے اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ یہ بات بھی یہاں کام دلچسپ نہیں ہوگی، چارلی چیپلن نے امریکہ کی شہریت نہیں لی تھی۔ وہ امریکہ میں 28 سال رہنے کے باوجود برطانوی شہری تھا۔ چنانچہ FBI نے اس کی امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کے اس عالم میں چارلی چیپلن نے پوری دنیا میں وے کو اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ چارلی کی بیگم امریکہ گئی۔ اس کا اسٹوڈیو، بیورلی ہل کا مکان، دفتر اور گاڑیاں فروخت کی، بینکوں سے سرمایہ نکالا اور یہ لوگ وے شفٹ ہو گئے۔ چارلی چیپلن نے باقی زندگی اپنی بیوی اور 8 بچوں کے ساتھ وے میں گزاری۔ وہ آخری سانس تک لیک جنیوا اور اپنے فارم کی چیری، انگور، خوبانیوں، آلو بخارے، سٹرابری اور سیبوں کو انجوائے کرتا رہا۔ وہ 25 سال اس کی زندگی کے شاندار ترین دن تھے۔ وہ صبح بیوی کے ساتھ واک کرتا تھا، بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، اسٹڈی میں پڑھاتا تھا اور لکھتا تھا، فیملی کے ساتھ لنچ کرتا تھا، اسکرپٹ پر کام کرتا تھا، لان میں شام کی چائے پیتا تھا اور 6:30 بجے پورے خاندان کے ساتھ ڈنر کرتا تھا۔ ڈنر کے دوران ہر شخص کے لیے بولنا، لطیفے سنانا اور کہکے لگانا ضروری تھا۔ وہ رات کے وقت چہل قدمی کرتا تھا اور پھر جلدی سو جاتا تھا۔ وہ روز اپنی بیگم کے ساتھ ٹینس بھی کھیلتا تھا اور روزانہ بات بھی لیتا تھا۔ اپنی سبزیاں، پھل اور گندم اگاتا تھا، اپنی گائے کا دودھ پیتا تھا۔ وہ پیانو بھی بجاتا تھا اور وائلن بھی۔ اس نے اپنی بائیوگرافی بھی اسی گھر میں مکمل کی۔ وے کی میونسپل کمیٹی نے 2000 میں چارلی چیپلن کا گھر خرید لیا۔ 2013 میں اس کی تعزین و آرائش شروع ہوئی اور یہ عجائب گھر 2016 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ میوزیم 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسٹوڈیو میں چارلی چیپلن کی پوری زندگی کی تصویروں، فلموں اور مجسموں کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوا، بچپن کہاں اور کیسے گزرا۔ اسٹوڈیو میں وہ ساری گلیاں، وہ گھر، اس کے بچپن کے لوگ دکھائے گئے ہیں۔ پھر اس کی فلموں کے سیٹ ہیں۔ یہ اسٹوڈیو آپ کو چارلی چیپلن کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں اس کی شاہانہ رہائش گاہ ہے۔ چارلی چیپلن کا گھر محل جیسا تھا۔ اس کے ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، اسٹڈی، بیڈ روم، برآمدے اور ٹیرس اصل حالت میں موجود ہیں۔ فرنیچر بھی ہے اور برتن اور کپڑے بھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے اندر داخل ہوگا اور اونچی آواز میں کہے گا، ہائے
ایوری باڈی۔ گھر کے مختلف حصوں میں اس کی مومی مجسمے بھی لگے ہیں اور اس کی آخری زندگی کی فلمیں اور تصویریں بھی۔ گھر کی ایک ایک چیز اس کے اعلیٰ ذوق کی گواہی دیتی ہے۔ تیسرے حصے میں گھر کے لان ہیں۔ گھر کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت، باغ اور گھاس کے قطعات ہیں اور لان سے پرے پہاڑ انگور کے باغ ہیں۔ جبکہ گھر کے چوتھے حصے میں انتظامیہ کے دفاتر، ٹکٹ گھر ہے۔ یہ حصہ کبھی مہمان خانہ اور ملازمین کی رہائش گاہ ہوتا تھا۔ وہ گھر ایک چھوٹی سی ارضی جنت تھا اور چارلی چپلن اس جنت میں خوش تھا۔ وہ اس جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ بھی لگاتا تھا، پھل بھی توڑتا تھا، باغبانی بھی کرتا تھا، کھاتا تھا اور فیملی کے ساتھ ناچتا گاتا بھی تھا۔ وہ ایک طویل، مشکل اور تھکا دینے والی زندگی کے بعد اس جنت کا حقدار تھا اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھاک لطف اٹھایا۔ وہ اندر سے اداس شخص تھا۔ وہ بے شمار محرومیاں لے کر پیدا ہوا تھا۔ ماں بھوک کی وجہ سے پاگل خانے پہنچ گئی۔ وہ ماں سے ملاقات کے لیے پاگل خانے گیا تو ماں نے اس سے کہا، چارلی، میں اس دن صرف بھوکی تھی۔ تم اگر مجھے چائے کا ایک کپ لا دیتے تو میں کبھی پاگل نہ ہوتی، میں بچ جاتی۔ یہ بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ وہ جب بھی چائے کا کپ اٹھاتا تھا اسے ماں کی بات یاد آ جاتی تھی اور وہ آنکھوں پر رومال رکھ لیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ ہمیشہ اکیلے چائے پیتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی دنیا کا کوئی شخص دنیا کو ہنسانے والے اس شخص کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے ہمیشہ بارش میں واک کرتا تھا۔ وہ چلتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ وے میں اس دن بھی چارلی چپلن کے آنسو کی نمی موجود تھی۔ میری آنکھوں نے یہ نمی محسوس کر لی۔ میں نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں پونچھی اور باہر آ گیا۔ میرے سامنے جنیوا لیک اپنے پورے حسن کے ساتھ جلوہ گر تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔